انہی خلفاء کے سرپرستی، آپ کے جو مذہب ایوالو ہوئی ہے ان کی زیر پرستی. آپ سمجھتے ہیں یہ لوگ پاگل تھے؟ وہ کیسے حدیث نقل کرنے دے گا کہ میں یہ خلافت جو ہے دوسروں کا حق بنتا ہے؟ وہ دے گا؟ نہیں. ہارون کا باپ تھا، ہارون کا باپ تھا اس طرح. اس کو ابھی مجھے دیکھنا پڑے گا اس کے بنی عباس کے خلفاء کی ترتیب. اس کے والد کا نام عبداللہ ہے اور وہ خود محمد کہلاتا ہے. تو ان دونوں کے لیے، ان کو مہدی بنانے کے لیے ایسی روایت بنائی گئی. جی جناب. جی اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو 12 امام تھے یہ 12 خلیفہ ہی ہیں؟ 12 جانشین ہیں. خلیفہ کا مطلب دیکھیں، خلیفہ کا مطلب حاکم وقت نہیں ہوتا، خلیفہ کا مطلب گورنر نہیں ہوتا، خلیفہ کا مطلب کنگ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ خلافت، حکومت کو خلافت کہا گیا ہے نا اس مسلمانوں میں. حکومت کو کہتے ہیں فلانی خلیفہ بن گیا. خلیفہ بن گیا کیوں اس کو خلیفہ بولتے ہیں؟ یعنی آخری خلیفہ جو تھا عثمانی خلافت جو سنہ 124 میں عالمی جنگ کے اول کے اختتام پہ وہ ترکی میں ختم ہو گیا. تو یہ بادشاہ حضرات یہ خلفاء کہلاتے تھے. بادشاہ حضرات یہ خلفاء کہلاتے تھے. کیوں کہ اپنے آپ کو جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے. تو اسی اصل خلیفہ کا مطلب ہے جانشین، سکسیسر. اچھا، تو وارث، تو کس کے وارث؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث. یہ بادشاہ جو ہے اپنے آپ کی حکومت، اپنے حکومت کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے، شرعی رنگ دینے کے لیے یہ اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے کہ ہم جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ٹھیک ہے نا. مختلف بادشاہ فاسق فاجر ہوتے تھے، بڑے شراب وہ پیتے تھے، اپنے بھائیوں کو وہ قتل کرتے تھے، اپنے محارم سے وہ زنا کرتے تھے، کم نہیں تھے، کہلاتے خلیفہ تھے. تو یہ ہم کہتے ہیں خلیفہ ہے. خلیفہ سے ہم مراد کیا لیتے ہیں؟ ہم لیتے ہیں کہ جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی یہ خلیفت ہے جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی جناب، بلا شک و بلا ریب. جی تو یہ جو 12 خلیفہ کے بارے میں اکثر ڈسکشن ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اکثر ڈیبیٹ لوگوں میں آپس میں، شیعہ سنی میں بھی. تو اکثر سنی جو ہے وہ قطعی نص سے، قرآن سے دلیل مانگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نص سے ثابت کیجئے کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں. تو آپ اس میں کیا جواب دیتے ہیں پھر؟ دیکھیں یہ قطعی نص سے، یہ نصوص اتنے زیادہ ہیں نا، نصوص تو بہت بے شمار ہیں. حدیث ثقلین ہے کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. اگر ان کی اتباع کرو گے تو تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. حدیث ثقلین کو اگر آپ پکڑ لیں تو اس میں واضح طور پر ثقلین اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صرف امیر المومنین علیہ السلام تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں وہاں پہ بات کر رہے ہیں لوگوں میں، وہ اپنے جانشین جو فوری طور پر ان کے بعد جانشین شخص ہے، اس کی جانشینی کے لیے ان کو زیادہ اہم ہے کہ اس پہ زیادہ زور دیں، زیادہ تاکید کریں. ٹھیک ہے نا. اب 12 امام آئیں گے تو سب لوگوں کو ان کو اس وقت اس زمانے میں سب لوگوں کو جاننے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. اور جتنی تاکید ہونی چاہیے کہ ان کے فوراً جس شخص کی خلافت کو قبول نہیں کیا جائے گا، جس شخص کی خلافت پہ بہت کیا ہوگا، ان کی خلافت ان پہ حق پہ قبضہ ہو جائے گا، ان کی حق کو منوانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ تاکید کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے احادیث اس میں بہت زیادہ ہیں کہ حدیث غدیر ہے، حدیث منزلت ہے، حدیث ثقلین ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ احادیث ہیں 12 اماموں کے امامت پر، اور صحیح احادیث ہمارے کتابوں میں. ہمارے محدثین نے سنہ 300 ہجری کے لگ بھگ جو لوگ لکھے ہیں، مخالفین یعنی آپ لوگوں کے علماء کی طرق سے سینکڑوں حدیث نقل کی ہیں. کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر. میں یہ کتاب آپ کو دکھاتا ہوں، ایک منٹ. یہ کتاب ہے کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر. یہ مرحوم خزار قمی رحمہ اللہ جو سنہ 300 کے کچھ عرصے بعد یہ گزرے ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. تو اس کتاب میں اگر گنتی کیا جائے تو بہت زیادہ احادیث ہیں جو مخالفین کے سب مخالفین بس 12 اماموں کے اسامی مبارکہ پر تنصیص نسب کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اس طرح نصوص بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. لیکن اگر آپ مرحلے پہ چلیں نا، ایک منطقی ایک ترتیب ہوتی ہے. مثلا ایک شخص اللہ کو نہیں مانتا،
کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، وہ آ کر ہم سے بات کرے کہ شق القمر کیا ممکن ہے یا ناممکن ہے، یا یہ ہم سے یہ بات کرے کیا تو بیکار ہوگا. کوئی شخص معصوم ہو سکتا ہے یا معصوم نہیں ہو سکتا، تو ہم تو اس سے یہی کہیں گے نا کہ تم پہلے آؤ، اللہ پہ بات کرتے ہیں کہ اللہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، ہستی کا کوئی ایک خالق ہے. اگر یہ مان لے پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو کیا یہ پاور دے سکتا ہے کہ وہ شق القمر کر دے، کیا یہ چیز ہے ہی ناممکن. جب ایک شخص اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے مثلا کیا ہے انسان سب ایوولوشن سے پیدا ہوتا ہے، سب انسان جو ہیں وہ حوادث کی بنا پر یعنی ایکسیڈنٹلی ہم پیدا ہو گئے، بندر سے پیدا ہو گئے، مچھلی سے پیدا ہو گئے، مندر سے ہم پیدا ہو گئے. تو ہمارے پاس ایک طاقت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم چاند کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیں، یا ہم اشارہ کریں تو پتھر سے 12 چشمے نکل آ جائیں، ٹھیک ہے نا، یا وہ لاٹھی پھینک دیں، لاٹھی جو ہے اژدہا میں تبدیل ہو جائے. تو اس سے یہی کہیں گے کہ پہلے آپ آ جائیں اور پہلے آپ بات کریں کہ اللہ کو آپ مان لیں. اگر جب اللہ کو آپ مان لیا اس کے بعد ہم کہیں گے کہ ایسا خالق، اگر ہمارا ایک خالق ہے جس نے پورے ہر چیز کو بنایا ہے، تو وہ خالق ہمیں اپنے حال پہ نہیں چھوڑ سکتا کہ ہم انسان اس دنیا میں رہیں. اس خالق کون ہے، اس کی معرفت ہمیں حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقہ نہ بتائے، اس کی عبادت کیسے کریں، اس کو کیسے راضی کریں، وہ خالق کن چیزوں سے غضبناک ہوتا ہے، کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، اور وہ ہم سے کیا مانگتا ہے، اس کا پروگرام کیا ہے ہمارے لیے، کہ ہم اپنی حیات، اپنی زندگی، اپنا لائف کس طرح گزاریں، کیا اس کا کوئی پروگرام ہے یا نہیں ہے، یا ہم اس طرح حیوان کی طرح. یہ خالق ہمیں اپنے اس حیرت میں نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے اس کو پیغمبر، اس کو رسول، اس کو ہادی، ٹیچر بھیجنے ہوں گے ہمارے لیے. تو اس طرح رسالت ثابت ہوتا. اب 12 اماموں کے متعلق جب بات کرتے ہیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ وہ آپ سے نص جو مانگتے ہیں وہ قرآن سے مانگتے ہیں. عرض کرتے ہیں 12 امام جب کی بات کرتے ہیں نا، 12 امام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا جو امام ہے اس کے متعلق اس کو مان لو. اور پہلا امام جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کو، اس سے بہت سارے بات لازم آتے ہیں. اگر وہ منصوص ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا جانشین بنایا ہے، تو اس کا مطلب ہے ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے. یہ تو ساتھ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ بھی برحق ہو. اگر منصوص ہے تو، اگر منصوص ہے، اگر اللہ نے چنا ہے تو پھر ہاں بالکل. تو اس کے اگر وہ مان لیا اس کے بعد خلیفہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثقلین جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو شامل ہو جاتی کہ وہ ہائے تطہیر ان کو شامل ہو جاتے وضوح کے ساتھ، آپ ہی کے کتب سے. پھر اگر ان کو مان لیا تو پھر، اگر ان ہستیوں کو مان لیا تو پھر ان کے احادیث ہمارے کتب میں بہت زیادہ ہیں کہ ان کے بعد 12 امام کون ہیں، ان کے بعد 12 امام کون ہیں. اب آپ نص کی بات کرتے ہیں نا، ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ نصوص بہت زیادہ ہیں. نصوص یہ، اور ضروری نہیں ہے کہ نص قرآن سے ہو، یہ بھی ایک فراڈ ہے، ایک بہت بڑا فراڈ ہے شیعوں کے خلاف، اور اپنے عوام کو دھوکہ دینے کی بات ہے کہ آپ نہ صرف قرآن سے لائیں. یہ کون کہتا ہے؟ یعنی کیا؟ یعنی رسول وہ مانتے نہیں. اجازت دیں اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے، احادیث، صحیح احادیث میں ہے، تو کوئی مسلمان کو اس کو انکار کرے کہ میں نہیں مانتا اس لیے کہ قرآن میں نہیں ہے؟ یہ تو سراسر کفر ہے. یہ تو بات ہی کفران میں ہے. فرض کریں کہ ہمارے پاس قرآن میں سے نہیں ہے، فرض کرتے ہیں اگر ایک صحیح حدیث میں ہے تو کافی ہے، ایک صحیح حدیث، وہ الا کہ احادیث متواترہ میں موجود ہے. آپ خود کہتے ہیں ابو بکر عمر عثمان کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، یہ منصوص نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو نصب نہیں کیا ہے، تو یہ کیسے خلیفہ بنے؟ تو پر کیوں خلیفہ بنے؟ یہ ان کے خلیفہ بننے کا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ کار بتایا کہ میں نصب نہیں کرتا، تم میرے بعد یہ خلیفہ بنا؟ وہ طریقہ کار بھی تمہارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر چلے ہم مان لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے بعد امام تعین نہیں کرتا، یہ مصلحت، یہ فائدے ہیں تعین نہ کرنے کے، تم تعین کرو، یا یہ طریقہ کار بتاتا ہوں، اس کی وجہ سے کوئی امام بن جاتا ہے. وہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، وہ بھی تو نہیں ہے. تو ان حضرات کی خلافت کے لیے، ان کی لیجیٹیمیسی کے لیے، شریعت کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. دوسری طرف ہمارے پاس احادیث بہت زیادہ ہیں. من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ. یہ صریح ہے کہ سب صحابہ پر، سب مسلمانوں پر ان کی طاعت واجب ہے.
ان کی اطاعت اور اس طرح کے احادیث کم نہیں ہیں. انی تارکم فیکم الخلیفتین، میں تمہارے درمیان دو جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، میری کتاب اللہ کی کتاب اور میرے عترت اہل بیت علیہم السلام. یہ نص نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ نص نہیں ہے تو کیا ہے؟ نہیں اصل میں پھر وہ یہ پوچھتے ہیں نا جی کہ واضح الفاظ اس میں موجود ہونے چاہیے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے یا ان کو امام بنا لینا، یا ہمارے کتب میں تو بہت ہے. بات نہیں ملتی نا. آپ دیکھیں تو اہل سنت کیا نہیں ملتی نا. نہ تو آپ اپنی تاریخ دیکھیں نا. آپ کی تاریخ کیسی تاریخ ہے؟ آپ کا خلیفہ ایک ہے یزید، جس نے سر عام اہل بیت علیہ السلام کو پیاسے لبوں کے ساتھ، پیاسے گلے کے ساتھ اس نے ذبح کیا ہے، اور ان کے بیٹیوں کو، ان کے بچوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کو، اور تو ان کو بے ردا جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، وہ اسیر بنا کر لے گئے ہیں. اصل آپ کی جو دین بنی ہے، ایوالو ہوئی ہے انہی کی زیر سرپرستی. احادیث نقل ہوئی ہیں تو ایسے خلفاء کے کہ زیر سرپرستی. وہ پاگل تھے خلفاء کہ وہ ایسے احادیث نقل کرنے دیں، وہ پاگل تھے ایسے احادیث نقل کرنے دیں. نہیں مگر اہل سنت میں نا یزید کو جو ہے، یزید تو کنٹروورشل پرسنالٹی ہے ہی. یزید سب خلفاء یہی ہیں. یزید کے والد بھی کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں. سر سے دیکھیں ابو بکر، ابھی ہم نے ہمارے اور آپ کے درمیان اجماع ہے، اتفاق ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے، عمر کی خلافت پہ نص نہیں ہے، عثمان کی خلافت پہ نص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، معاویہ کی خلافت پہ نص نہیں ہے. اس کے بعد مروان ابن الحکم، یزید، معاویہ کے بعد یزید کے بعد معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن یزید کے بعد مروان ابن الحکم، اور اس کے بعد بنی مروان، عبد الملک ابن مروان، اور ماں بعد کسی پہ نص نہیں ہے، اور کوئی ایسے طریقہ کار بھی نہیں ہے کہ تم اس طرح خلافت بناؤ. تو یہ خلفاء جو ہیں ہمارے یہاں جو 12 خلیفہ ہے نا، تو ان پر اتفاق نہیں ہے کہ لگاتار ہوں گے، کنٹینیوس ہوں گے. وہ 7 لوگوں پر ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور 5 کو نام سے ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے. آپ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ اگریمنٹ ہے کہ ان کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، اور ایسا کوئی طریقہ کار بھی نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم اس طریقہ کار پہ چلو تو خلیفہ بناؤ، یہ خلیفہ لیجیٹمیٹ بن جاتا ہے، یہ بھی نہیں ہے. تو ان کی شرعی ہونے کے، خلافت شرعی ہونے کی کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے یہ حکومت ان کے ہاتھ میں، قاضی جو مختلف شہروں میں نصب ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں، امام جماعت بنتا ہے کوئی تو یہ نصب کرتے ہیں، فوج کے کمانڈر یہ نصب کرتے ہیں، خراج آتا ہے، خراج کن لوگوں کو میں بانٹا جاتا ہے یہ لوگ تعین کرتے ہیں. تو یہ لازمی بات ہے کہ آپ کے اور آپ کے کتب جو ہیں انہی خلفاء کے زیر سرپرستی، ابو بکر کے دور سے لے کر بخاری مسلم کے لکھے جانے کے وقت اور اس کے بعد کے حد تک کے وقت انہی خلفاء کے زیر سرپرستی، آپ کے جو مذہب ایوالو ہوئی ہے ان کی زیر پرستی. آپ سمجھتے ہیں یہ لوگ پاگل تھے؟ ایک شخص حکومت کرتا ہے، مثلا ایک حکومت ہے بہت وسیع، ایران اس کے اندر آ جاتا ہے، آپ کا موجودہ پاکستان، سندھ کے علاقے، پنجاب کے بہت سارا علاقے، یہاں سے اس کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، پورا ایران، اس کے بعد ماوراء النہر یعنی موجودہ دور میں ازبکستان، تاجکستان، یہ قزاقستان کے کچھ علاقے، اس کے بعد اس طرف غرب کی طرف جائیں، آذربائیجان، ارمینیا اس کے اندر آ جاتا ہے، ترکی کے بہت سارے علاقے اس کے اندر آ جاتے ہیں، شام سب، فلسطین سب، مصر سب اس کے اندر آ جاتے ہیں، پورا جزیرۃ العرب اس کے. آپ سمجھتے ہیں کہ ناقابل آدمی اس پہ حکومت کر سکتا ہے؟ پاگل آدمی، احمق آدمی اس پہ حکومت کر سکتا ہے اس طرح؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، وہ پاگل نہیں تھے، نہیں کر سکتے. آدمی وہ بہت ہی آدمی کو چالاک ہونا چاہیے کہ اس طرح کنٹرول کر سکے، ایڈمنسٹر کر سکے نا. تو اس طرح چالاک آدمی، ہوشیار آدمی جس کی اپنی خلافت غیر شرعی ہے، وہ کیسے حدیث نقل کرنے دے گا کہ میں یہ خلافت جو ہے دوسروں کا حق بنتا ہے؟ وہ دے گا؟ نہیں دے گا. وہ ایسے حدیث نقل کرنے نہیں دے گا، اس کے سیاست کے بالکل منافی ہوگا. مسلمان اس کا احترام کرتے ہیں، مسلمان اس کی اطاعت کرتے ہیں، مسلمان اس کے فرمان پہ جو ہے جہاد کرتے ہیں. کس لیے؟ کہ وہ خلیفہ رسول کہلاتا ہے، خلیفہ رسول کہلاتا ہے. لیکن اگر مسلمانوں کو یہ بات پتہ چلے کہ یہ اس کی خلافت باطل ہے، تو لازمی بات ہے کہ مسلمان اس کی حکومت جو ہے وہ نہیں چل سکے گی. تو اس کی حکومت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ایسے حادث نقل نہ ہونے دیا جائیں. تو یہ بات مشترک ہے ابو بکر سے لے کر آپ کے آخری خلیفے تک، جو سنہ 1924 میں ترکی میں اس کا انحلال ہوا ہے.
خلافت کا، ان زمانے میں کہ ایسے احادیث نقل نہ ہونے پائیں، تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے کتب میں ایسے احادیث نہیں ہیں، تو آپ کے علماء تو ادعا تو نہیں کرتے کہ آپ نے سب صحیح احادیث نقل کیے ہیں، یہ تو ادعا نہیں کرتے، بہت سارے احادیث آپ کے علماء نے نقل نہیں کیے، ٹھیک ہے نا۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ہم اور آپ مانتے ہیں کہ امامت ایک نزاعی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے مسلمانوں میں، ہے کہ نہیں؟ مانتے ہیں نہیں مانتے ڈاکٹر صاحب؟ جی اور بالکل بالکل، بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ نہیں؟ ہوں، بہت بڑا سب سے بڑا اختلافی یہی مسئلہ ہے، ہاں سب سے بڑا یہ۔ سب سے بڑا، اب تو کیا ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں؟ ہو سکتا ہے، چلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان ہے وہ فرض کریں وہ بھول سکتے ہیں کچھ ان سے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ میرا آخری پیغمبر ہے، میرا آخری رسول ہے، اس کے بعد تو میں نے کسی رسول کو بھیجنا نہیں ہے، اور اس کی امت میں سب سے اختلافی مسئلہ جس کی وجہ سے لوگوں کے نماز بھی تبدیل ہوں گے، لوگ مختلف طرح سے نماز پڑھیں گے، مختلف طرح سے وضو لیں گے، مختلف طریقے سے اذان دیں گے، مختلف طریقے سے تفسیر قرآن کریں گے، ایک دوسرے کی تکفیر کریں گے، ٹھیک ہے نا، یہ اختلاف پیدا ہوگا، اس کے متعلق نص ہی نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے قرآن جمع نہ ہو۔ دیکھو عزیز، قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں فرمایا، سنت جمع نہیں کیا، دنیا سے چلے گئے ہیں، سب سے بڑا اختلافی مسئلہ جو ان کے بعد پیدا ہونے والا ہے، میرا تو یہی عرض ہے کہ ان کے حیات میں پیدا ہوا تھا، حدیث قرطاس جو ہے ان کے حیات میں اختلاف ہوا تھا، جی بالکل، تو اس مسئلے پہ ان کا نص نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا ایک کلینک ہے چھوٹا سا، ٹھیک ہے نا، اگر آپ اس کو ایک مہینے کے لیے جاتے ہیں تو ایک دوسرے ڈاکٹر کو لے کے آتے ہیں کہ یہاں اس کلینک کو چلاؤ جب تک میں واپس نہ آؤں، ٹھیک ہے نا، وہ ایک چھوٹا سا کلینک ہے، یا تو تالا لگاتے ہیں، لکھتے ہیں کہ میں بھائی گیا ایک مہینے کے لیے، یا تو کسی دوسرے شخص کو ادھر بٹھاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ویسے دروازہ کھلا ہو، کوئی نہیں ہے وہاں پہ چلانے والے کلینک کا، ٹھیک ہے نا، کسی کو تو بٹھائیں گے آپ۔ تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں اور پوری انسانیت کو یتیم بنا کر جا رہے ہیں، اپنے ایتام کے لیے، اپنے یتیموں کے لیے، اپنے امت کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے، ایسے بس حیرت میں چھوڑ دیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟